بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ میرا نام توحید سکندر، میں MBBS کر رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر بن کر غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں آج ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ میرے بابا کسان ہیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میری امی نہیں ہیں، اکیلا بھائی ہوں، ابا اور میں، بس ہماری اتنی سی فیملی ہے۔ ابا چاہتے ہیں اب میری شادی ہو جائے، لیکن میں ابھی 5 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آج الحمدللہ مجھے ایک بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی ہے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ میں نے 5 سال کی محنت کے بعد ایک نیا گھر بنا لیا۔ بابا بہت خوش ہیں۔ ویسے میں اب انہیں بابا نہیں ڈیڈ کہتا ہوں۔ ڈیڈ کہتے ہیں اب شادی کر لو ڈاکٹر صاحب، میں 29 سال کا ہو چکا ہوں۔ بابا نے ایک رشتہ دیکھا ہے میرے لیے۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے، معصوم سا چہرہ، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ ابا آج بہت بیمار ہیں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں خود ان کا علاج کر رہا ہوں، لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ دوسرے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے۔ ڈیڈ چاہتے ہیں میری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ ہمارا نکاح سادگی میں ہو گیا۔ نبیلہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن اس میں ایک عجیب بات تھی۔ وہ مجھے کہتی ہے تم میرے پاس مت آنا۔ میں آج بابا کے پاس بیٹھا ہوں۔ آج میں ڈیوٹی پر نہیں گیا۔ بابا کہتے ہیں میرے پاس بیٹھے رہو۔ ابا جان آج امی کی تصویر دیکھ کر بہت روئے ہیں۔ آج 10 دن بعد ڈائری لکھ رہا ہوں۔ ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں بہت تنہا ہوں، بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ میری بیوی نبیلہ، وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ نہ جانے کیوں وہ بدظن ہے مجھ سے۔ شادی کو 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس نے مجھے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ عجیب رویہ رکھتی ہے میرے ساتھ۔ نہ جانے کیا ہوا ہے اسے۔ میں اکتا گیا ہوں۔ اب نبیلہ سے سوچ رہا ہوں اس سے فائنل بات کروں۔ آج کیا کروں، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، اس لیے ہر بات ڈائری میں لکھ لیتا ہوں۔ آج میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ واپس آ کر بات کروں گا نبیلہ سے۔ اس کو بتایا ہے میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن وہ اگنور کر گئی مجھے۔ اس نے فون کر کے مجھے کہا میں بہت پریشان ہوں، کہہ رہی ہے طلاق دے دو مجھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کل میں گھر جاؤں گا۔ میرے آنسو اس کے قدم چوم رہے تھے۔ اگلے روز میں گھر آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اس نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کی ہوئی ہے، اور وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا اگر نبیلہ کو نہ چھوڑا تو جان سے مار دیں گے۔ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں جو میری قبر پہ روئے گا۔ میں نبیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پوچھا آخر کیوں؟ غصے سے بولی ماں باپ نے مجبور کر دیا تھا، بس اس لیے۔ اب جان چھوڑو میری۔ اس کے شوہر نے
مجھے گریبان سے پکڑا اور میرے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ نبیلہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے چلی گئی۔ ان کے ساتھ کچھ آوارہ لڑکے بھی تھے اور کچھ پولیس والے بھی، جنہوں نے مجھے دھمکی دی ہے میں خاموش رہوں ورنہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے لگتا تھا عورت جنت ہوتی ہے، لیکن آج سمجھ آیا عورت دنیا کی بدترین گندگی بھی ہو سکتی ہے۔ نبیلہ کی طرح میرا کیا قصور ہے جو مجھے سزا ملی؟ آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے خودکشی کر لوں۔ میں اب جینا نہیں چاہتا۔ جس کو اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا تھا وہ بے وفا نکلی۔ عورت ذات سے بدبو آنے لگی ہے مجھے۔ میں بلندی سے چھلانگ لگا کر مر جانا چاہتا ہوں۔ آج میرا گھر، میری زندگی، میرے خواب سب ختم ہو گئے اور ڈائری کے الفاظ بھی آخری ہیں۔ جس کو میری ڈائری ملے وہ پلیز میری قبر میں میرے ساتھ اسے دفن کر دے۔ وہ کیسے مجھے پاؤں تلے روند کر چلی گئی، مطلب پرست عورت۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کیا؟ مجھے بتا دیتی۔ مجھے تڑپانا ضروری تھا کیا؟ یہ عورت سانپ کا دوسرا روپ بھی ہو سکتی ہے، جسے جتنا بھی آغوش میں چھپا لو ڈس ہی دیتی ہے۔ میں ڈاکٹر توحید سکندر آج اپنی ڈائری کے آخر پہ اپنی بے بسی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں مجھے جینا چاہیے تھا۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ اب ہمت نہیں لکھنے کی، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر توحید بیچارہ، میں نے چھت سے چھلانگ تو لگائی لیکن زندہ بچ گیا۔ دماغ پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے خبر ہے اب، صرف یاد ہے تو بس ڈائری۔ ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر توحید زندگی کی طرف لوٹ آئے اور کہیں اس کا علاج ممکن ہو۔ مرد کو گالیاں دینے والی عورتیں، توحید گنہگار تھا یا نبیلہ؟ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔